بخیر راغلے. کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں. اچھا، میں سوچتی تھی کہ بھئی کانٹینٹ کریٹر اور یہ سوشل میڈیا یہ کیا اتنا مشکل کام تو نہیں ہے، لیکن یقین مانے اب پتہ چل رہا ہے کہ واقعی کوئی بھی کام آسان نہیں ہوتا. ہر کام کو سیکھنا پڑتا ہے اور پھر اس کو آپ کر سکتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ بس جی کیمرہ اٹھایا، کچھ کلپس بنایا اور جی چڑھا دیا. نہیں بھئی، ایسا نہیں ہے. سو چلیں، یہ کچھ چیزیں تھیں جو آپ سے شیئر کرنی تھی، اور اس فیلڈ میں میں نہیں ہوں تو جی اس میں غلطیاں تو بونس میں آئیں گی. لیکن یہ ہے کہ اگر آپ کو کہیں لگے کہ ارے یہ تو ٹھیک ہے، یہ تو صحیح ہے، تو پلیز کمنٹ میں ضرور بتائیے گا، کیونکہ یہی میری اصل موٹیویشن ہے اور اسی سے مجھے سیکھنے کو ملے گا. لیکن آپ سے ایک وعدہ ضرور ہے کہ انشاءاللہ آپ کو ہر ویڈیو میں کچھ نہ کچھ ضرور نیا دیکھنے کو ملے گا. اچھا، یہ ویسے کون کون کھاتا ہے، کس کس کو پسند ہے، ضرور کمنٹ میں بتائیے گا، کیونکہ مجھے تو بڑا اچھا لگتا ہے. تو چلے پھر ہم بھی اپنی ہیرو ڈش پہ آتے ہیں، بریانی. اور بریانی میری الحمدللہ، میں یہ تو نہیں کہوں گی کہ میں بہت اچھی بناتی ہوں، لیکن یہ ضرور ہے کہ میرے گھر والے، میرے بچے، میرے میاں، میرے آگے پیچھے جو بھی لوگ ہیں سب کہتے ہیں کہ بریانی الحمدللہ بڑی اچھی بناتی ہیں آپ. ہمیں کہیں باہر کی نہیں کھانی، آپ کے ہاتھ کی کھانی ہے. اور یقین مانیں، اگر آپ لوگوں کو میری بریانی میں کوئی ایسی چیز لگے جو آپ کہیں کہ واقعی اچھی ہے، تو کمنٹ ضرور کر کے بتائیے کہ میں آپ کو ضرور ایک ڈیٹیل ویڈیو بتاؤں گی. اور اتنا میں تو کہتی ہوں کہ راکٹ سائنس تو نہیں ہے بریانی، بس لوگوں نے نام رکھ دی یہ بریانی وہ بریانی. حالانکہ بریانی سب سے، میں تو کہتی ہوں کہ سب سے ایزی ریسیپی ہے میرے لیے، کیونکہ میرے گھر میں تو ہر ہفتے بنتی ہے. اور اگر نہ بنے تو بچے کہتے ہیں کہ بھئی مما آج لگتا ہے ہفتے میں کچھ کھایا ہی نہیں ہے. سو یہ ہے کہ انشاءاللہ کسی دن ضرور ڈیٹیل میں بتاؤں گی. اور یہ آپ جیسے دیکھ رہے ہیں کہ میں بس سمپل طریقہ ہے، پیاز آلو ٹماٹر ڈال کے گوشت چڑھا دیا، پریشر دے دیا، اور بس پھر جی چاولوں میں وہ گوشت جی ڈال کے اس کی تہہ لگا کے، تہہ بھی بلکہ میں ایون نہیں لگاتی، میرا یہی ہوتا ہے چاول نیچے، یا سم ٹائم ہوتا ہے کہ سالن نیچے ہوتا ہے، چاول اوپر ہو جاتے ہیں، جو بھی گوشت یا چکن کا جو بھی ہو. آج میں نے بیف کی بنائی تھی، میرے پاس بیف پڑا ہوا تھا تو میں نے بیف کی بنائی ہے. اور اس پہ جو بھی گارنشنگ، تو بس جو بھی گارنشنگ وغیرہ ہے وہ آپ اپنی مرضی کی کر لیں. اور یہ سمپل سا دم لگا کے اور پھر آپ مزے لیں بریانی کے. تو انشاءاللہ چلے بریانی کی ڈیٹیل میں انشاءاللہ کسی دن ویڈیو بناؤں گی اور ضرور آپ کے ساتھ شیئر کروں گی جو بھی ٹپس اینڈ ٹرکس ہیں. اس کے کچھ خاص نہیں ہوتے، لیکن اگر 2-3 چھوٹی چھوٹی چیزوں کا خیال رکھا جائے تو بریانی کبھی بھی ایک بھی دانہ آپ کا جڑا ہوا نہیں ہوگا. اور ہر دانے میں آپ کو بریانی کا، اس کا ٹیسٹ، اس کا جو خوشبو ہوگی وہ آپ کو ملے گی. جب بریانی کا وہ کہتے ہیں نا کہ ڈھکن کھلے تو لگے کہ گھر میں بریانی بنی ہے. یقین مانے میرے بچے جب کبھی اسکول سے آتے ہیں تو وہ دروازہ کھولنے کی دیر ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں مما دور سے ہمیں خوشبو آ رہی تھی کہ آج مما نے بریانی بنائی ہے. تو موڈ ان کا بڑا اچھا ہوگا، اسپیشلی میرے بیٹے کو بڑی اچھی لگتی ہے. تو بس چلیے، یہ کچھ تھوڑے بہت برتن تھے، اس کے بعد وہ میں نے دھوئے، کیونکہ میں ساتھ میں برتن دھوتی رہتی ہوں. تو مجھے بڑا وہ مشکل ہوتا ہے، کوئی کام ہو نہ ہو لیکن کچن کے برتن نہ مجھے بڑا کوفت ہوتی ہے. میں کبھی بھی زیادہ اس طرح سے نہیں رکھتی کہ ایک ڈش واشر جمع کر دوں یا بعد میں کرتی رہوں گی، میں ساتھ میں لگی رہتی ہوں. تو بس بچوں کے گھر میں آپ کو پتہ ہے پھر یہ چیزیں تو چلتی رہتی ہیں. اور میری بیٹی کبھی صوفے پہ چڑھ رہی ہے تو کبھی کہاں، اس کی شرارتیں اور اس کی، اچھا بچوں والے گھر میں یہی ہوتا ہے، ماں کتنا بھی کچھ کر لے لیکن پیچھے بچے کوکنگ کرتے رہیں گے. میں اپنے بچوں پہ اتنا وہ زیادہ برڈن نہیں ڈالتی، تو اس لیے ان کو کھلی چھوٹ دی ہوتی کہ بھئی کھانا بنانا ہے، پکانا ہے، جو بھی کرنا ہے کرے ریلیکس ہو کے، باقی پھر میں نے سنبھالنا ہے آخر میں، کیونکہ اسی عمر میں آپ نے سیکھنا ہے، بچوں نے سیکھنا ہے. تو اس لیے بہت ساری ایسی چیزیں آپ کو ایسا بہت کچھ کچرا وچرا بہت کچھ دکھ رہا ہوگا، سو پلیز اگنور کیجیے گا. اور بلکہ اپنی بھی زندگی کی، آپ کی جو بھی ایکسپیرینسز ہیں مجھ سے شیئر ضرور کیجیے کہ آپ لوگ کیسے گھر کو مینیج کرتے ہیں، ساتھ میں کام، ساتھ میں ولاگنگ، یہ سارا کچھ کیسے مینیج کر لیتے ہیں. سو ضرور ڈو لیٹ می نو. اور بس یہ دانہ دیکھ سکتے ہیں آپ بریانی کا کیسے کھلا ہوا، اور ہر دانے کے ساتھ آپ کو مسالہ اور اس کی خوشبو ملے گی. تو چلے میں زیادہ تعریفیں نہیں کرتی، بٹ یہی کچھ چیزیں تھیں جو آپ سے شیئر کرنی تھی. اور انشاءاللہ اس ولاگنگ کی دنیا میں نئی ہوں، سو اگر کوئی بات اچھی لگے تو ضرور بتائیں، اور کچھ نہ بھی اچھا لگو تو ضرور بتائیے، کیونکہ مجھے اسی سے نہ سیکھنے کو ملے گا. اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو بندہ زندگی میں سوچتا ہے کہ میں یہ کر لوں گی یا مجھ سے ہو پائے گا، لیکن
یہی دل اور دماغ جواب دیتا ہے آپ کو کہ بی بی آپ سے نہیں ہو پائے گا. اور یہی سوچ کے کتنا ٹائم ہو گیا کہ جو میں بیٹھ جاتی تھی, کہتی تھی کہ نہیں بھئی یہ میرے بس کا کام نہیں ہے. لیکن چلیں آخر اس ڈر کو ختم کیا اور قدم رکھ دیا اب اس دنیا میں. اب دیکھتے ہیں کتنا اچھے سے کر پاتے ہیں یا نہیں کر پاتے ہیں. یہ تو آپ لوگوں کی دعاؤں سے اور آپ لوگوں کی سپورٹ سے انشاءاللہ ہو پائے گا. اور امید ہے کہ یہ ہماری جرنی بہت اچھی رہے گی, یہ ہمارا سفر آپ کے ساتھ بہت اچھا رہے گا, اور آپ اپنی دعاؤں اور سپورٹ سے مجھے اس فیلڈ میں انشاءاللہ کامیاب بنائیں گے انشاءاللہ. سو یہ ایک ڈرون ڈیلیوری شاٹ ہے. یہ انشاءاللہ میں بعد میں پھر کسی بلاگ میں بتاؤں گا. بلاگ بہت لمبا ہو جائے گا, تو چلے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں, اور اللہ پاک آپ کو اپنے امان میں رکھیں. خوش رہیں, آباد رہیں, اور انشاءاللہ ملتے ہیں پھر کسی نیکسٹ بلاگ میں, اگلے بلاگ میں انشاءاللہ. پھر آپ کو جو بھی یہ جو چیزیں رہ گئی ہیں وہ آپ سے انشاءاللہ شیئر کروں گی. اللہ حافظ.